بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از نئی مشتاق ہے۔ آج میں نے سوچا تھوڑی سی بات کر لی جائے جو نئے آتھرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جو نئی نئی کتابیں لکھ رہے ہیں، خاص طور پہ موٹیویشنل انڈسٹری میں بہت سارے ایسے اسپیکر بھی آئے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں اس لیے بھی لکھی ہیں کہ کتاب لکھ کے ایک تو آتھرشپ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور دوسرا پھر ایک اوتھینٹسٹی کا امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ ڈیفینیٹلی اپنی جو گفتگو ہے یا اپنی جو فیلڈ ہے اس میں مہارت بھی رکھتے ہوں گے۔ تو کتابیں آج کل لکھنے کا رواج بہت ہے، تو میں نے سوچا کہ چند ایک اپنے جذبات کا یا اپنے خیالات کا اظہار کر دوں، اور یہ ویڈیو خاص طور پہ جو نئے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جو نئی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، جو نئے آتھرز ہیں، یہ ان کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ تو یہ چند ایک ہمبلی سی سبمیشنز ہیں، گزارشات ہیں۔ یہ کوئی آپ کو یوں کہہ لیجئے، ان باتوں کو سن کر آپ کے ذہن میں جو خیال آئے آپ اس کو ایویلویٹ کریں، اچھی لگیں تو ان کو ایویلویٹ کر کے اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی رہنمائی کی یا میں کہیں غلط ہوں اپنے نقطہ نظر میں، تو مجھے بھی آپ گائیڈ کریں کمنٹس کے ذریعے۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آتھرز کے لیے، رائٹنگ پروفیشنز کے لیے، اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ بیان کر دوں جو رائٹنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو نئے آتھرز کو آتھرز بننے میں بڑی مدد دے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جو کیٹاگرائز کرتے ہیں بائیولوجی میں، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، تو جو حیوانات کی فہرست میں، یعنی کیٹیگری حیوانات کی ہے، مگر اس میں جانور بھی آتے ہیں، اس میں انسان بھی آتے ہیں۔ تو حیوان ہونے کے ناطے سے انسان، جانور، سارے وہ ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی ٹائٹل کے اندر سارے کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ انسانوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو انسان کا لفظ ہر ایک پہ بولتے ہیں۔ اب انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں، اس میں نبی بھی آتے ہیں، اس میں ولی بھی آتے ہیں، اس میں ہم جیسے گناہگار بھی آتے ہیں، اس میں اولیاء کرام بھی آتے ہیں، اس میں یعنی انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے تو سارے اس کیٹیگری میں ایک جیسے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے اعتقادی کہ انبیاء علیہ السلام کی اور اولیاء کرام کی جب وہ روحانی مجاہدات سے گزرتے ہیں اور اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے تو ان کی بشریت بھی ہماری روحانیت سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے۔ تو یہ سیپریٹ چیپٹر ہے، بٹ ہم ایک جو جنرل کانسیپٹ ہے اس پہ اوپر رہتے ہوئے، تاکہ آپ کو جو بات سمجھانی مقصد ہے وہ رہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے، مگر انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ انسان ہونے میں کچھ انسان ایسے ہیں جن میں صرف آدمیت پائی جاتی ہے، اور کچھ انسان ایسے ہیں جن میں انسانیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو انسان کی کیٹیگری کے اندر پھر مختلف درجات ہوتے ہیں انسان ہونے کے۔ گناہ گار ہے، کافر ہے، عالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ولی ہے، نبی ہے، تو یہ درجات اس کے اندر کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، وہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، ابھی تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ابھی تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ابھی تم مومن نہیں بنے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب تمہارا مومن بننے کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جب آپ اسلام کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو جب مسلمانوں کے حوالے سے اس مسلمان ہونے کا اطلاق سب پر برابر ہے، مسلمان ہونے میں سارے برابر ہیں، خواہ وہ کوئی ولی اللہ ہو یا عام آدمی گناہ گار ہو جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مگر پھر مسلمانوں میں کیٹیگرائزیشن شروع ہو جاتی ہے، درجات اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عام مسلمان میں، اور ایک عالم دین میں، اور ایک پاکیزہ سیرت مسلمان میں، پھر اس کے بعد پھر ایک ولی اللہ مسلمان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونے سے آپ دائرہ اسلام میں انٹر ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر لفظ اسلام کا اطلاق ہو جاتا ہے، آپ مسلمان کنسیڈر ہوتے ہیں۔ مگر مسلمان بننے کے بعد پھر آپ کا آگے دوسرا سفر تکمیل کا شروع ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنے اسلام کو پختہ کرتے کرتے مومن کے درجے پہ پہنچنا ہے۔ تو مومن میں اور مسلمان میں ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے، بٹ مسلمان ہونے کے ناطے مومن بھی مسلمان ہے اور ایک عام گناہ گار آدمی جو ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لفظ مسلمان اپلائی سب پہ ہوتا ہے، بٹ جب اس مسلمان لفظ کے اندر آتے ہیں آپ، تو پھر اس میں درجات آ جاتے ہیں، فضیلت کے درجات آتے ہیں،
اس میں قابلیت کے درجات آ جاتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح نفس نبوت دیکھ لیں، نبی ہونے میں سارے انبیاء علیہ السلام برابر ہیں، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوا۔ کچھ انبیاء علیہ السلام یعنی رسول نبوت سے ہی نکلتا ہے، یعنی نبوت پہلے ملتی ہے، رسالت جو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، رسالت کا منصب یہ کسی کسی کو ملا ہے۔ تو نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، مگر ان نبیوں میں پھر بعض کو رسالت کا منصب ملتا ہے، مگر وہ ہوتے ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ پھر ان میں سارے انبیاء علیہ السلام میں درجات ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تعداد آپ کو پتہ ہے، ان انبیاء علیہ السلام میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ بعض برگزیدہ انبیاء علیہ السلام، انبیاء میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، یعنی نبی سارے ہیں، مگر نبیوں میں بھی درجات ہوتے ہیں بلندی کے۔ اور سب سے بلند اور عظیم ترین جو رتبہ ہے انبیاء علیہ السلام میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ خاتم النبیین بھی ہیں اور تاجدار کائنات بھی ہیں۔ تو اسی طرح اولیاء کرام میں ولی ہونے کے اعتبار سے سارے اولیاء کرام ولی ہیں، مگر اس میں جو رتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کو ملا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس دائرے میں آتے ہیں جب کسی خاص، تو اس لفظ کا اطلاق آپ پر ہو جاتا ہے، مگر اس دائرے میں آنے کے بعد پھر اس دائرے کے اندر اپنے درجات ہوتے ہیں فضیلت کے، بلندی کے۔ تو میں نے آپ کو چھوٹا سا مثالوں سے چیزیں سمجھا دی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جو بھی پورا داخل نہیں ہوا وہ بھی مسلمان ہے، اس پہ بھی لفظ اسلام کا اور مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جو پورا داخل ہو گیا وہ بھی مسلمان ہے۔ تو جو پورا داخل ہو جائے پھر وہ مومنین کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ پھر مومنین میں بھی درجات ہیں بلندی کے، فضیلت کے۔ تو ہر ٹائٹل کے اندر ایک درجات کی ایک فہرست ہے، تفصیل ہے، اور فضیلت کی تفصیل ہے۔ اسی طرح ابھی آپ کانسیپٹ سمجھ گئے، میں نے صرف اس کو سمرائز کر کے، جنرلائز کر کے آپ کو بتایا تاکہ ایک بیسک کانسیپٹ آپ کو آ جائے۔ یہ چیزیں آپ کو سارا ہی پہلے سے پتہ ہے، میں نے صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ، تاکہ آگے جو میں نے بات کرنی ہے وہ سمجھنی آسان ہو جائے۔ اسی طرح لفظ آتھر، مصنف، ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر کوئی پمفلٹ بھی لکھ رہے تو وہ بھی آتھرشپ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ آپ کتاب لکھ لیں، جو مرضی اس کا عنوان ہو، اس کے اندر کانٹینٹ جو مرضی ہو، آپ آتھر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ کتاب آپ کی پرنٹ ہو گئی ہے، مارکیٹ میں آ گئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی میں بھی آتھر ہوں۔ تو آتھر ہونے کے اعتبار سے چونکہ آپ نے بھی کتاب لکھ کے چھپوا لی ہے اور مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور مارکیٹ میں آنا ضروری نہیں ہے، لکھ کے آپ کے ہاتھ میں کتاب آپ کی آ گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو آتھر کہلا سکتے ہیں۔ تو آتھر کی کیٹیگری میں تو آپ آ گئے ہیں، مگر آگے جو چیز یاد رکھنے والی ہے، جو اکثر لوگ ہمارے نئے آتھر بھول گئے ہیں، کہ بھائی آتھرشپ کی کیٹیگری میں تو آگے ہیں، آگے آتھرز کے اندر بھی درجات اور فضیلتیں ہیں۔ آپ نے اگر آج روحانیت پہ کوئی کتاب لکھ لی ہے تو وہ مثنوی مولانا جلال الدین رومی کی کتاب کے برابر نہیں ہو جائے گی۔ آتھر ہونے میں آپ مولانا رومی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش، کشف المحجوب لکھی ہے، اور بہت سارے جو سیکولر آتھرز بھی ہیں، آتھر ہونے کے اعتبار سے تو سارے آتھر ہی ہیں۔ اسی طرح کتاب ہونے کے اعتبار سے آپ کی کتاب اور قرآن پاک اور بائبل مقدس اور باقی جو الہامی کتابیں ہیں، کتاب کا لفظ کا اطلاق ہونے کے اعتبار سے وہ ساری ایک جیسی ہیں، مگر اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت اور اس کا درجہ کیا ہے، اس پہ آ کے بات ہوتی ہے کہ وہ کس درجے کی کتابیں ہیں، وہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں، کہاں سے لکھی گئی ہیں، کس نے ان کو لکھوایا ہے، کس نے ان کو پرزرو کروایا ہے، ان کے کانٹینٹ کی کوالٹی کیا ہے، ان کے کانٹینٹ کے پیچھے اسپریچول اسٹرینتھ کیا ہے، انٹلیکچول اسٹرینتھ کیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آدمی کو ایک عام آتھر سے ایک خاص کیٹیگری میں لے جاتی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، جو آپ کو بات سمجھانے کا یہ ہے کہ بہت سارے نئے آتھر آ گئے ہیں مارکیٹ میں، اور جو کتاب لکھ کے تو سینہ چوڑا کر کے جب چلتے ہیں تو امپریشن یہ ڈیلیور کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی مارکا مارا ہے، حالانکہ پڑھنے والا سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کتاب
بہت سارے آتھرز میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، انہوں نے اخبار کی کٹنگز جمع کر کے ان کٹنگز کو دیتے ہیں کمپوزر کو کہ یہ اس چیپٹر میں ڈالنی ہے ساری باتیں اور یہ اس چیپٹر میں ڈالنی ہے، تو اخباری کٹنگ کی بیس کے اوپر چیپٹرز بنا کے کمپوزر سے کہا کہ اچھا ذرا ٹائٹل بنا کے وہ کتاب بن جاتی ہے۔ بڑے بڑے نامور لکھاری افسانہ نگار میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، جن کے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ہیں، انہوں نے انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کر کے اپنی کتابوں کے اندر شامل کیے ہیں پیراگراف۔ اس میں سے اگر انگریزی، اور بات اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے کیریکٹر بھی مینی چینج کیے، انگریزی سے جب اردو ترجمہ کیا ہے پیراگراف کو یا چیپٹر کو، تو اگر وہاں جان یا کو انگریزی کرسچن نام لکھا ہوا تھا تو اردو میں بھی وہی جان لکھ دیا، اس کو کسٹمائز بھی نہیں کیا، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے پڑھنے والے کو کہ یہ اس ماحول کی یا اس یہاں کے کیس سٹڈیز نہیں ہیں، بلکہ انگلش سے اردو ترجمہ کیا ہوا ہے بغیر مینشن کیے ہوئے۔ پڑھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، حالانکہ لکھنے والے نے صرف ترجمہ کر کے کسی اور کتاب سے مواد کو چوری کر کے تو وہاں لکھا ہے، تو ریفرنس نہیں دیا اس کا، تو اس کو اپنا اون کر کے ترجمے کو، تحریر کو، منطق کو، فلسفے کو اونرشپ اپنی کا ٹھپا لگا کے تو اس کتاب میں اس نے چھاپ کے تو اس میں مارکیٹ میں پھیلا دیا۔ بہت سارے آتھرز ایسے بھی ہیں جن کو دلائل میں ترتیب دینے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں پتہ، یعنی میں ایسے آتھرز کا بھی بک ریویو کر چکا ہوں، میں اب وہ ہٹا دی ہیں اپنی یوٹیوب سے کیونکہ وہ تنقیدی تھے، تو بہرحال آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے کہ بہت سارے ایسے آتھرز ہیں جن کو دلائل میں ترتیب کا نہ سلیقہ ہے نہ ادب ہے۔ سلیقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ منطقی ترتیب میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی دلیل پہلے آئے گی، کون سی بعد میں آئے گی، تاکہ پڑھنے والے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے چلیں، اس کو ویژولائز کروائیں سارے کانسیپٹ کو۔ اور ادب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے آتھر ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ انہوں نے اپنے چیپٹر کی ابتدا عنوان کے بعد ایک پل کوٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں اسٹیون کووی کا دے دیا ہے، اینتھنی رابن کا دے دیا ہے، اور پھر آگے لے کے گفتگو کو چلتے ہیں تو سارے مغربی کیس سٹڈیز کو بیان کرتے ہیں، اور آگے درمیان میں چل کے کہیں یا آخر پہ چل کے قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کر دیں گے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر ریفرنس کے کوئی حدیث کوٹ کر دیں گے، اور اینڈ پہ چل کے اس کو چیپٹر کو کلوز کر دیں گے۔ ادب یہ ہوتا ہے، دلائل میں ترتیب کا ادب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیت کا ادب دیکھیں، مقام اور مرتبہ دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں اسٹیون کووی ہیں، جم رون ہیں، زگ زگلر ہیں، اینتھنی رابنز ہیں، ان کی گفتگو کا آپ دیکھیں کیا ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ترتیب میں فوقیت دی اور قرآن پاک کی آیت کو نیچے رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو بعد میں رکھا۔ تو ہمارے جو اصول تفسیر ہے قرآن پاک کا، آپ دیکھیں ہمارے جو علماء کرام ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کا فن ڈیولپ کیا تو اس کے اندر دلائل کے اندر ترتیب کے ساتھ ساتھ ادب بھی رکھا ہے۔ تو اس میں قرآن پاک پہلے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اقوالات جو ہیں وہ بعد میں ہے، پھر صحابہ کرام کا آتا ہے، پھر آگے مصنفین وہ سارے معاملات کو کر کے اینڈ پہ پھر وہ اپنی رائے رکھتے تھے کہ ان دلائل کی روشنی میں اور میرے کنکلوژن کی روشنی میں میری اپنی یہ رائے ہے، تو اپنی رائے کو وہ سب سے نیچے رکھتے تھے، اور دلائل میں ترتیب میں کس کی بات کو اولیت دینی ہے، کس کی بات کو فوقیت دینی ہے، یہ ادب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی سکھایا، اور صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر آگے امت کو منتقل ہوا ہے۔ تو 1400 سال میں جتنی بھی موٹیویشنل کتابیں مسلمان سکولرز نے لکھی ہیں تصوف کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے، آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان کی تحریروں میں یہ ادب آپ کو نظر آئے گا، منطقی ترتیب سے ہٹ کے گفتگو کا جو ادب ہے، طرز تحریر کا جو ادب ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کی تحریروں میں علم کے ساتھ ساتھ آپ کو رہنمائی، روحانی تسکین بھی ملتی ہے۔ تو جو روحانی تسکین ہے یہ دلائل میں ترتیب کے جو علمی آسودگی ہے نا وہ دلائل میں ترتیب سے آتی ہے، مگر دلائل میں ادب کا خیال رکھنے سے اور لفظوں کے اندر بڑے احتیاط کے ساتھ کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں تو آپ دلائل دیتے وقت حسن ترتیب میں اور حسن ادب کے ساتھ ساتھ لفظوں کے انتخاب میں بھی بڑی احتیاط برتیں۔
تو وہ کتاب بذات خود آگے روحانیت منتقل کرنے والی بن جاتی ہے۔ قاضی ایاز کی شفا تھی جو قاضی ایاز کی، میں وہ کتاب پڑھ کر تلاوت کر کے اپنی کتاب لکھتا تھا۔ یہ میری کتاب ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت۔ یہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کے آفس ٹائمنگ کے بعد یا جب کبھی وقفہ ہوتا تھا چائے کا یا کافی کا، تو میں اس میں یہ کتاب اپنے کمپیوٹر پہ اپنے بیٹھ کے لکھتا تھا۔ مگر میری یہ عادت ہوتی تھی کہ جب بھی میں نے یہ کتاب لکھنی ہے تو میں کتاب لکھنے سے پہلے قاضی ایاز کی کتاب الشفا جو ہے فضائل کے اوپر ہے، اس کو پڑھتا تھا تلاوت کے انداز میں، کہ حضور یعنی قاضی ایاز کی کتاب کو پڑھ کر میرے اوپر وہ روحانی کیفیت طاری ہوتی تھی جو مجھے کتاب کے اندر اپنے دلائل کی ترتیب کو اور کسی ایسے جملے کو یا کسی ایسے لفظ کو یا کسی ایسے کانسیپٹ کو لکھنے سے محفوظ رکھے جو فتنے کا باعث بنے اور جو کنفیوژن کا باعث بنے اور جو پڑھنے والے کو کسی قسم کی ذہنی اذیت یا تکلیف کا باعث بنے۔ اور الحمدللہ یہ کتاب پوری دنیا میں گئی ہے، پاکستان میں گئی ہے، ہر مسلک کے پاس گئی ہے، آج تک فتویٰ نہیں لگا اس کے اوپر الحمدللہ۔ اسی طرح ایک اور کتاب تھی میرے پاس جو 10 سال میرے سینے میں رہی ہے۔ یہ جو کتاب تھی یہ میں نے 15 سال بعد لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری کتاب تھی۔ لوگ تو رات کو بیٹھتے ہیں اور صبح کتاب تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں پتہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی پتہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ، ایک تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وہ واحد کتاب ہے اردو کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے مکہ میں، صفا مروہ سے باہر نکلے تو وہاں پہ مکہ لائبریری ہے، تو اس کے اندر اس کو انٹر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو مجھے ذہنوں میں وہم و گمان میں نہیں تھا، تو یہ میں نے یعنی جب تک کہ خاص کیفیت طاری نہ ہو، اجازت نہ ملے ادھر سے اپنے روحانی مرشد سے کہ حضور یہ کتاب میرے ذہن میں 10 سال مجھے یہ ذہن میں میرے دل میں رہی ہے، مگر مجھے لکھنے کی نہ ہمت ہوئی ہے نہ اجازت ملی ہے، اور جب اجازت ملی ہے تب میں نے لکھنا شروع کیا، اور جب اجازت سے لکھی ہے تو پھر خود بخود حوالہ جات لفظ خود بخود آتے جاتے ہیں، یعنی یہ لکھوائی گئی ہے، لکھی نہیں گئی الحمدللہ۔ اور یہ مدینہ پاک میں بیٹھ کے پاکستان سے سٹارٹ کی تھی، مدینہ پاک میں بیٹھ کے بھی اس کو کمپلیٹ کیا، کچھ منہاج القرآن کی لائبریری تھی وہاں پہ بیٹھ کے کمپلیٹ کیا، اور پھر یہ پاکستان سے چھپی، اور جب چھپی تھی تو میں جب پاکستان واپس آیا چھٹیوں پہ تو چھپوا کے لے کے گیا ہوں، اور وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی نے لکھوائی تھی، آپ ہی کی طرف سے اجازت ملی ہے، اور آپ ہی کی بارگاہ میں آپ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو کسی کے گھر میں جائیں تو خالی ہاتھ تو نہیں جاتے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کے لیے گیا تو میں آپ کی خدمت کے لیے یہ لے کے گیا، اور بڑے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑا نوازا ہے، اور اتنا نوازا، اتنا پسندیدگی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو پھر مکہ لائبریری میں انٹر ہونے کا شرف، یہ اردو کی واحد کتاب ہے ابھی تک، اور آپ کو پتہ ہے سعودیز نہیں الاؤ کرتے، تو یہ میں جیسے گیا ہوں اس کتاب نے جہاں جہاں میں سعودی عرب میں گیا ہوں میرے لیے جانے سے پہلے دروازے کھول دیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت میں بخشا ہوا ہوں، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو سرٹیفکیٹ چاہیے وہ اس کی شکل میں مجھے ملا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے یہ مجھے پتہ ہے، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ میں اپنی پبلسٹی نہیں کر رہا، نہ مجھے ضرورت ہے، میں آپ کو صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا دلائل میں ترتیب کا فن نہیں آتا لوگوں کو، نئے لکھنے والوں کو، بس وہ لکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے لفظ کمپوز ہو کے ان پیج سے تو پرنٹ ہو کے کتابی شکل میں، وہ جسم فوکسڈ ہیں، وہ چاہتے ہیں کتابی شکل میں آ جائے، اندر بے شک جو کچھ مرضی لکھا ہوا ہے لوگوں نے دیکھنا، اچھا آتھر ہے آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس یہ امپریشن کیش کروا کے تو اس کو فائنینشیل بینیفٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر ایک تو دلائل میں ترتیب کا فن نہیں آتا اکثر لوگوں کو، پھر دلائل میں ادب کا فن نہیں آتا جو میں نے بات کہی ہے، اور تیسری خاص بات کہتے ہیں نا اس کو، کتاب کو کتابی شکل تو دے دیتے ہیں مگر خوبصورتی کا فن نہیں آتا،
اس سے مراد میری یہ ہے کہ فارمیٹنگ نہیں آتی. بہت سارے پبلشر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ، اور آتھر بھی دیکھے ہیں، وہ یار اس کو نا ان پیج میں تم بس کمپوز کر کے نا فہرست بنا دو اور چیپٹر بنا دو اور کتاب کا ٹریسنگ پہ لے کے تو اس کو چھاپ دو. بہت سارے پبلشر ایسا کرتے ہیں، بہت سارے آتھر ایسا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کا بزنس کچھ اور ہے، مگر اللہ پاک نے ان کو فائنینشیل سہولت دی ہے تو ان کے پاس اپنی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مگر جب آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو فارمیٹنگ کا فن نہیں جانتے. لفظوں کا جسم ان کی فارمیٹنگ ہوتی ہے، اور کس جسم کو کون سا لباس پہنانا ہے، کون سا فونٹ لگانا ہے، کس معنی اور مفہوم کو لفظوں کے جب فونٹ پہنائے جاتے ہیں، معنی اور مفہوم اور فونٹ ان کا لباس ہوتا ہے. تو جب اچھا معنی اور مفہوم ہو اور آپ اچھا معنی اور مفہوم کنوے کرنا چاہ رہے ہو، مگر آپ فونٹ اس کا گندا لگا دیں تو آپ نے بالکل ایک خوبصورت روح کے اوپر ایک بالکل بھدا سا جسم بنا دیا ہے. تو لوگ بدصورتی کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو فہرست عنوانات بنانے کا فن نہیں پتہ. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ صرف کمپوزنگ کی ہے ان پیج میں اور اس کو پرنٹ کر کے دے دیا ہے. کچھ لوگوں کو چیپٹر کے ٹائٹل بنانے نہیں آتے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ پیراگراف کی جو ہیڈنگ ہے وہ بولڈ بھی کر دیتے ہیں، انڈر لائن بھی کر دیتے ہیں. تو یہ جو پنکچویشن مارکس ہیں اور فارمیٹنگ کے جو اصول ہیں، یہ انگریزی زبان سے پک کیے ہیں، یہ اردو زبان کے نہیں ہیں. مگر انگریزی کتابیں پڑھ کے ان کے پیچھے جو حکمت فلسفی ہوتی ہے، آپ نے اٹیلک کرنے ہیں لفظوں کو یا بولڈ کرنا ہے، انڈر لائن کس کو کرنا ہے، بہت اتنا زیادہ اس میں کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ کانٹینٹ کا مقابلہ کرنا ایک نئے لکھنے والے کا کسی بہت ایسے آدمی کے ساتھ جس کا یہ فیلڈ ہے، تو کانٹینٹ کا مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. کتاب چھاپنا، کتاب کی فارمیٹنگ، دلائل کی ترتیب، حسن ادب. تو میں تو خیر گناہ گار آدمی ہوں، مجھ میں اتنی تو ہمت اور سکت نہیں ہے. کچھ لوگ صرف ایک کتاب کے ٹائٹل سے پتہ چلا لیں گے کہ اس کا آتھر کا مزاج کیسا ہے. یہ ٹائٹل میں نے خود بنوایا، خود کیلیگرافی کرائی ہے اس کی، خود بیٹھ کے پھر اس کا بیک گراؤنڈ کا جو ٹائٹل ہے یہ خود حدیث مبارکہ ہے، اس کا میں نے ڈھونڈ کے تو اس کی کیلیگرافی کروا کے اور اس کے بعد یہ پھر میں نے بنایا. اور اس کا کلر کمبینیشن بھی میں نے خود ہی سلیکٹ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ جو کتاب میری چھپنی تھی، یہ پیورلی اکیڈمک ٹاپک ہے، اسلام، مسیحیت اور مکالمہ محبت. اب میں نے کیا کہ بیک گراؤنڈ بلیک ہے، کتاب میں نے وائٹ رکھی ہے، یہ بھی میں نے ایک آرٹسٹک ٹچ دیا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے تھے جی یہ چونکہ اکیڈمک کتاب ہے تو اس کے پیچھے آپ تبصرے دیں لوگوں کے، مگر میں نے تبصرے نہیں دیے. میں نے کہا نہیں، یہ اکیڈمک ضرور ہے مگر میں نے جس کی محبت میں لکھی ہے اس کا نام اس کی تعریف بیک پہ دوں گا. تو میں نے پھر یہ دیکھیں آپ، بیک گراؤنڈ بلیک ہے اور وائٹ کے ساتھ پھر میں نے یہ بلغ اللہ بے کمال ہی، یہ میں نے کیلیگرافی کروائی ہے بیٹھ کے. تو کتاب تو لکھ لی تھی مگر اس کے اوپر بھی 2-3 مہینے لگا کے گھوم کے لاہور میں سارا اچھی طرح سے. اور پھر بیک فلیپ پہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ سارا کلر کمبینیشن فوٹو کے ساتھ ہے، یہ مختلف کتابوں کے حوالہ جات ہیں. تو مراد یہ ہے کہ 3 چیزیں یاد رکھ لیجئے گا: دلائل میں ترتیب کا فن، دلائل میں ادب کا فن، دلائل میں ادب کے فن میں لفظوں کا انتخاب بھی. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رائنا نہ کہو اس طرح کا، وہ جو سورہ بقرہ میں ہے کہ یہودی لفظ بگاڑ کے معنی اور مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو قرآن پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے حوالے سے یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ جب آپ کسی کے متعلق بات کر رہے ہوں تو لفظوں کے انتخاب میں بڑے چوکس رہیں. اور آپ لفظوں کے انتخاب کی جو عقل مندی ہے اکثر رائٹرز کو نہیں پتہ کہ کس معنی اور مفہوم کے لیے کون سا لفظ چاہیے اور کس کے لیے بات ہو رہی ہے، اس کے لیے کون سے الفاظ چاہیے آپ کو. تو آپ سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے اردو زندگی میں آپ نے پڑھی نہیں. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں سیرت النبی پہ. حضور غوث پاک کی غنیۃ الطالبین پڑھ لیں، کشف المحجوب پڑھ لیں. ہم کتابیں پڑھتے ہیں نالج کے لیے. طرز تحریر پہ جب آپ فوکس کر کے پڑھیں گے کہ وہ بزرگوں نے کتابیں امام غزالی کی ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی کی کتابیں آ گئی ہیں، جب آپ ان کی کتابوں میں لفظوں کا انتخاب دیکھتے ہیں
تو ہر لفظ بذات خود ایک کتاب ہوتا ہے، یعنی ایک ایک لفظ کے پیچھے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک پوری کتاب اور کانسیپٹ چھپا ہوا ہے۔ تو ہمارے بزرگ اس انداز سے کتابیں لکھتے تھے۔ تو لفظوں دلائل کی ترتیب، دلائل کا ادب، لفظوں کا انتخاب، اور پھر فارمیٹنگ کا فن، کون سا لفظ کہاں پہ کس انداز سے ہوگا، کون سے لفظ کا فونٹ کتنا ہونا چاہیے، بلٹ پوائنٹس کہاں پہ آپ نے لگائے ہیں، پیراگراف میں پیراگراف کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، کتنا گیپ ہونا چاہیے، لفظ کتنے بڑے ہونے چاہیے، کوٹیشن جب آتی ہے درمیان میں تو کوٹیشن کے فونٹ سائز میں اور باقی جو روٹین کی آپ کی عبارت ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت آ جائے تو اس کے آیت کا آپ نے ترجمے کے ساتھ ساتھ متن بھی دینا ہے یا نہیں دینا، اور پھر حوالہ کیسے لکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے تو وہ آپ نے حوالہ کیسے لکھنا ہے۔ یہ اتنے زیادہ مراحل ہیں، یہ صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے کتاب لکھی لی ہے تو اپنے آپ کو آتھر سمجھ کے ان آتھرز کی کیٹیگری میں نہ شامل کرنا شروع کر دیں جنہوں نے محنتوں کے ساتھ اس فن پر کتابیں لکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر مبارکباد دیا۔ امام غزالی کی احیاء علوم الدین اس کی ایک مثال ہے، اور امام غزالی کی اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ آپ کتاب سب سے بڑا، جب میں لکھتا ہوں کتاب تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا میرے مرنے کے بعد کوئی کتاب یہ پڑھے گا؟ ابھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، موٹیویشنل ٹرینر جن کا بزنس بھی ہے، وہ جب کسی کے ساتھ ٹریننگ اسائنمنٹ کرتے ہیں تو ساتھ اس کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اتنی میری کتابیں خریدیں گے، اور ہر آدمی کو ایک ایک کتاب اس میں پڑھنی پڑے گی جو ٹریننگ لے گا۔ اس طرح سے بیسٹ سیلنگ بنتی ہیں ان کی کتابیں، یعنی ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے ہیں آپ، اور ٹریننگ میں مینول کی بجائے آپ اپنی کتاب بھی سیل کر رہے ہیں، تو کتاب کا بھی پروفٹ کما رہے ہیں اور ٹریننگ کا علیحدہ کما رہے ہیں۔ تو وہ جو ٹریننگ کے کانٹریکٹ میں کے ذریعے سے کتاب سیل ہو رہی ہے اس کو یہ بیسٹ سیلنگ کہتے ہیں لوگ۔ تو بیسٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فوت بھی ہو جائیں تو آپ کی کتاب کی مارکیٹ سے ڈیمانڈ کم نہ ہو، آپ کی کتاب پڑھ کے لوگ اپنے کسی ذاتی روحانی علمی فکری عقلی ضرورت کو پورا محسوس کریں۔ موٹیویشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو ایسے لفظوں سے خوش کر دیں، موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وہ پریشان ہو دوبارہ وہ کتاب پڑھے تو اس کی موٹیویشن ہمیشہ کے لیے ایک مستقل کنیکٹیویٹی کسی کانسیپٹ کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ اسٹیبلش کر لیں اگر آپ اپنی کتاب کے ذریعے سے، تو یو آر این جینون آتھر۔ اب مولانا رومی کو وفات پائے کئی 100 سال ہو گئے ہیں، 700 800 900 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثنوی آج بھی پڑھیں تو مثنوی آج بھی آپ کو عالم روحانیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ مثنوی بذات خود ایک مرشد ہے، ٹھیک ہے۔ کشف المحجوب پڑھیں، آپ کو کشف المحجوب سے، یعنی پڑھنے کا بھی ایک سلیقہ ادب اور طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے۔ لوگ کتابیں لے کے پڑھتے ہیں مگر باوضو ہو کے نہیں پڑھتے، تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، میں صرف ابھی آتھرشپ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش یہ ہے جو نئے لکھنے والے ہیں کہ کتابیں ضرور لکھیں، اچھی بات ہے، ورنہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے ہوتے ہوئے بھی ردی کے لیے کتابیں آپ کی استعمال ہوں گی۔ پبلشر لکھ لے گا، چھاپ لے گا آپ کی محبت میں، بیچارہ وہ بعد میں پریشان ہوگا کہ یار یہ بک ہی نہیں رہی۔ پھر آتھر سے بات کرتے ہیں کہ جناب، وہ کہتے ہیں اچھا جی میری ٹریننگ آ رہی ہے میں اس میں بکوا دوں گا آپ کی کتابیں۔ بڑے اس طرح کے کیسز ہیں۔ تو پبلشر بھی سوچیں، اور پہلے پبلشر پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، خود مصنف ہوتے تھے۔ آج کل میجورٹی کے پبلشر ردی فروش ہیں، تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پیسے کتنے ملیں گے، اس کتاب، بندہ کون ہے، بندے کو لوگ جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو کیا اس کی کتاب اگر اس کے نام سے مارکیٹ میں آئے گی تو کیا سیل ہوگی۔ پبلشر اس انداز سے سوچتے ہیں، تو یہ کاروباری انداز ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، مگر کم از کم کانٹینٹ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہے۔ وہ کتاب چھپ کے بک بھی جائے گی، پروفٹ بھی مل جائے گا، مگر کب تک؟ کچھ لوگوں کو ایک دم سے عروج ملا کتابوں میں بھی، اور بعد میں اب لوگ وہ کتابیں اب بالکل ڈاؤن ہوگی، اور اب انہوں نے انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کر کے چھاپ کے تو اپنی وہ کنٹینیوٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگ جب تجسس میں کتاب خریدتے ہیں نا کسی نئے آدمی کی، تو وہ تجسس بکتا ہے، کتاب نہیں۔
تو وہ جب تجسس میں کتاب خرید کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. کتاب اچھی ہے تو بتائیں گے, نہیں اچھی ہے تو آپ کا امپریشن مارکیٹ میں پھیلے گا. اور جب تک وہ تجسس عروج پہ رہتا ہے وہ کتاب بکتی رہتی ہے. جب ورڈ آف ماؤتھ سے اگر اچھی ہے تو اوپر جاتی ہے, اگر نہیں ہے تو تجسس ایک دن آ کے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کتاب بکتی نہیں ہے, پھر وہ پڑی رہتی ہے ریفرنس کے طور پہ کہ جی میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. تو بھائی اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ آتھر ہونا ایک بات ہے, مگر آتھر کے اندر بھی درجے اور فضیلتیں ہیں. تو آپ ان درجات کو, ان فضیلتوں کو دیکھیں, وہ لوگ کس طرح سے ان درجوں پہ, ان فضیلتوں پہ بیٹھے ہیں, ان کے راستے کو اپنائیں. بالکل اسی طرح کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے ہیں, آگے اپنی مسلمانی کو پختہ کرنے کے لیے ایمان کی تکمیل کا جو سفر ہے, مسلمان سے مومن بننے کا جو سفر ہے, آپ نے وہ بھی تو پورا کرنا ہے نا. تو اسی لیے آپ آتھر کتاب لکھ کے آتھر تو ہو گئے ہیں, مگر اس میں آپ کلیئرٹی لائیں, اس میں آپ بہتری لائیں, تاکہ آپ کی کتاب آپ کے مرنے کے بعد ایک ریفرنس کے طور پہ, ایک مثال کے طور پہ, وہ ایک علامت کے طور پہ زندہ رہے. وہ کتاب پھر آپ کو زندہ رکھے گی. ابھی لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے ذریعے اپنی کتابیں زندہ رکھی ہوئی ہیں, مگر بہت کم لوگ ہیں جن کی کتابوں نے لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو کیا آپ کی فوت ہو جانے کے بعد جب آپ ٹریننگ نہیں کروائیں گے, جب آپ ٹریننگ کانٹیکٹ میں اپنی کتابیں نہیں بیچیں گے, پبلک کے پلیسز پہ 10 آتھرز کے ساتھ آپ کی کتاب پڑھی ہوگی, تو کیا آپ کی کتاب کے خود اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بکوائے؟ اور جو کتابیں کسی روحانی نسبت سے لکھی جاتی ہیں, پھر جب وہ لکھوائی جاتی ہیں تو ان کے بکوانے کا انتظام پھر اوپر سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو پڑھ کے وسیلہ مانگ کے ان کے آتھرز کا اور کتاب کا جب دعا مانگی جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو میں تو ان سارے پروسیس سے گزرا ہوں, مانگنے کے بھی اور دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں. تو میں ایک ادنا سا بالکل کہہ لیں گمنام سا آتھر ہوں, مگر جو کچھ مجھے پتہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, اس گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ آتھر ہیں, آتھر بننا چاہتے ہیں, تو ان گزارشات پہ غور کر لیجئے گا, شاید ان میں سے کوئی بات آپ کے کام کی ہو. اور پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان آپ کو مبارک ہو. جب آپ دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.